میں خبر رکھ دیں کہ پچھلے جمعے والے دن یہ علیمہ خانم صاحبہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر جیل سے نکال کر ہاسپٹل لے جایا گیا، اور اس بار ڈینٹسٹ کے لیے، کیونکہ ان کے دانت میں پرابلم تھی۔ ڈینٹسٹ کو بھی رات گئے اٹھایا گیا، ڈاکٹرز کو بھی، ان کو بھی پہلے نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اور پھر خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کیا گیا دانت کا جو بھی تھا، لیکن کسی کو نہیں بتایا کہ دانت میں کس طرح کی پرابلم تھی، کتنی پرابلم تھی، کیوں پرابلم تھی، کوئی انفیکشن ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، کچھ کسی کو نہیں بتایا۔ اسی طریقے سے چوری چھپے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا، دانت کا ڈینٹسٹ کا اب یہ اڑتی افواہ، یہ ظاہر ہے آفیشلی تو کسی نے کچھ نہیں بتایا ہوا، تو علیمہ خانم صاحبہ نے آج بتایا کہ اب یہ کام ہوا ہے۔ دوسری طرف علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کی جو لاسٹ ملاقات ہوئی سلمان صفدر کے ساتھ، اس میں وہ بہت مایوسی کا اظہار انہوں نے کیا۔ جتنے بھی ٹاپ لائرز ہیں ان کی پارٹی کے اندر یا ان کے جو کیسز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا، اس لیے کہ نہ ورکرز کے کیس وہ لگوا پا رہے ہیں عدالتوں سے، اور نہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ فکس نہیں کروا پا رہے۔ یہیں سے اگلی خبر بھی نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کل صبح بدھ والے دن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں، اگر تو یہ مذاکرات والی ٹیمیں ابھی تک تو پہنچتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن اگر یہ پہنچی تو پھر تو اسلام آباد بند ہو جانا ہے، اور اگر اسلام آباد بند ہو گیا تو یہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کا کیس کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور اگر لگ بھی گیا تو میرا خیال ہے جج صاحبان کے پاس بڑے طریقے ہیں، وہ اس کو پھر کھٹائی میں ڈال دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ صورتحال کیا ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے کیس کل بدھ کے لیے دوبارہ سے لگے ہوئے ہیں، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تحریک انصاف لاہور کے صدر میاں اکرم عثمان نے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ 2 مئی کے لیے انہوں نے یہ درخواست دی ہے حکومت کو کہ ہمیں اجازت دیں اور ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں افریدی صاحب، سہیل افریدی، انہوں نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ 25 اپریل کو جائیں گے کشمیر اور 2 مئی کو وہ جائیں گے لاہور۔ تو یہ اسی سلسلے میں جلسہ رکھنے کا ایک جو ہے وہ پروگرام کیا گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اجازت دیں گے یہ کسی صورت بھی، بہرحال اچھا اقدام ہے یہ کہ اپلیکیشن دی گئی ہے، اچھا اقدام ہے کہ بھرپور طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، اور ایک بڑی جو ہے وہ موبلائزیشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے عوام کی لاہور کے اندر، کیونکہ جب تک بڑے شہروں کے اندر یہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا پریشر جو ہے وہ بلڈ نہیں ہوگا۔ آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بار پھر مراد سعید صاحب کی ایز اے سینیٹر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کر دیا ہے، ان کو بحال کر دیا ہے سینٹ کے الیکشن پر، کیونکہ اگلا الیکشن حکومت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو اور اس میں سے پھر پاکستان تحریک انصاف جیتے اور اس وجہ سے عرفان سلیم جو ہے وہ پہنچ جائیں سینٹ کے اندر۔ تو ایک بار پہلے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کیا، اب دوبارہ مراد سعید کو ہی نوٹیفائی کر دیا ہے سینٹ کی اس سیٹ کے اوپر، اور یہ سب نورا کشتی جو الیکشن کمیشن کھیل رہا ہے یہ اس لیے کھیل رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن ہو تو تحریک انصاف پھر جیت جائے سیٹ پر اور عرفان سلیم صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں پہنچ جائیں۔ تو یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ پھر عدیل راجہ صاحب نے خبر دی ہے اسلام آباد سے، یہ میں کوئکلی اس لیے بہت ساری خبریں رکھ رہا ہوں کہ روز ہمارے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں لیکن رہ جاتی ہیں جب زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 6 ججز نے انیشلی ایک خط لکھا تھا، ان میں سے پھر ایک جج صاحب تو سائٹ پہ ہو گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ISI والے کس طریقے سے ان کے رشتہ داروں کو اٹھاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان سے فیصلے عمران خان کے خلاف لینا چاہتے ہیں۔ ان ججز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، کہ ان کو ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کرنے کے لیے یا ان کا اثر ختم کرنے کے لیے، ایک تو جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور سے لایا گیا تھا جو 15ویں نمبر پر تھے، لیکن انہیں لاہور لا کر چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا۔ اب ان ججز کو مکمل نکر میں لگانے کے لیے 28 اپریل کو ایک اجلاس ہو رہا ہے عدیل راجہ کے مطابق، یا اس سے پہلے یا 28 اپریل تک، اور اس میں ان کے تبادلے جو ہیں وہ دوسری ہائی کورٹس میں کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ ان میں جو ججز سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے ان کے بارے میں کوشش کی جائے گی کہ ان کا تبادلہ ایسے دور دراز کے، جیسے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ سندھ میں بھی کرتے ہیں تو سندھ میں صرف کراچی میں ہائی کورٹ نہیں ہے، اور بھی مختلف جگہوں پر بینچ ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں کرتے ہیں تو صرف کوئٹہ میں بینچ نہیں ہے، اور بھی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بینچز ہیں ہائی کورٹ کے، اور وہاں بھیجا جا سکتا ہے جہاں ان کی سیکیورٹی کے بھی مسئلے ہوں گے، انہیں پش کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا یہ خود ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں ان کے ساتھ، دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ پھر فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے سیاست میں کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ صحافیوں سے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ اب آپ نے یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک تو بہت ہی ذہین آدمی ہے، ذہین مین پاکستان کی جو چلاکی والے ذہین ہوتے ہیں، ویسے میں آئنسٹائن نہیں کہہ رہا انہیں، جو جوڑ توڑ اوپر نیچے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے سیاست، اپنے جو فائدے کی سیاست، اس میں تیزی تراری جو آصف زرداری صاحب کے پاس بھی ہے۔ آپ انہیں چلیں ذہین نہیں کہنا تو چلاک کہہ لیں، تو چلاک وہ سیاستدان ہیں۔ اب انہیں پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کے اندر بہت غم و غصہ ہے۔ اگر وہ عمران خان کے خلاف اس وقت بیان دیں گے تو جو ان کے 2 ووٹ 4 ووٹ 10 ووٹ ہیں وہ بھی اور کم ہوں گے۔ اگر وہ عمران خان کے حق کی بات کریں گے تو جو کم از کم ان کا ووٹر ہے ان کے ساتھ جڑا رہے گا، تو ان کو پتا ہے کہ کون سا کسی نے عمران خان کو رہا کرنا ہے، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں جہاں اس حکومت کو